نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر انسان اپنے لیے چاہتا ہے کہ اسے اس زندگی میں پروٹیکشن ملے، وہ ہر طرح کی تکلیفوں، بیماریوں، پریشانیوں، مشکلات، غم، خوف سے محفوظ رہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس خواہش کے باوجود دنیا میں انسان کو مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جب تک انسان کسی امتحان سے نہیں گزرتا تو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کس درجے کا انسان ہے، اور آخرت میں اس کی زندگی ختم ہونے کے بعد اس کا مقام اور درجہ اور مرتبہ کیا ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے، یہ اسی وقت ڈٹرمن ہوگا جب یہ پتا چلے گا کہ وہ مختلف سچویشنز میں کرتا کیا ہے، دکھ، تکلیف، پریشانی کے موقع پر اس کا رویہ کیا ہے، اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے، وہ سوچتا کیا ہے، وہ کس طرح بہیو کرتا ہے۔ اگر انسان دکھ اور تکلیف کے موقع پر وہ رویہ اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو گویا انسان کامیاب ہو گیا، لیکن اگر انسان ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے تو یہیں سے اس کی ناکامی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب تک زندہ ہے توبہ کا موقع موجود ہے، لیکن جب زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر توبہ کا موقع بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہر انسان کو غیر معمولی حالات میں، یعنی ایسی سچویشن میں جو اچانک پیش آئیں، جو مرضی کے خلاف ہوں، جو پسند کے خلاف ہوں، ان میں خاص طور پر اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ایسے کام کریں کہ ہم بڑی بڑی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچ سکیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت میں رہیں۔ وہ کیا چیز ہے، وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عافیت اور حفاظت نصیب ہو سکتی ہے، اور حفاظت اس معنی میں نہیں صرف کہ کوئی تکلیف آئے نہ، اس معنی میں بھی کہ اگر تکلیف آ جائے تو ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا اخلاق سلامت رہے، ہمارا انجام بہتر رہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، سنن الترمذی کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، اور یہ ٹین ایجر تھے، ارلی ٹین میں تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، لیکن بہت ہی ذہین اور بہت سمجھدار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کچھ سکھایا، انہوں نے اس کو بہت محفوظ رکھا، یاد رکھا، اور پھر ساری زندگی علم کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کی بے شمار احادیث انہوں نے روایت کی، مفسر قرآن تھے۔ تو یہ اپنے بارے میں ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، ہم اکٹھے سفر میں جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھاؤں گا، چند کلمات، چند لفظ۔ وہ کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اللہ کی بات کی، یحفظک، تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، وہ تمہارا نگہبان ہو جائے گا۔ احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب مدد چاہو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے مدد مانگو۔ یہ تھے وہ چند کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو سکھائے، اور ان کے ذریعے ہمیں ایک بہت بڑا خزانہ عطا کیا۔ وہ خزانہ کیا ہے؟ وہ خزانہ ایسا ہے جس کی ہمیں ہر دم ضرورت رہتی کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفظ و امان میں، نہ صرف یہ کہ ہم خود بلکہ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی چاہتے ہیں۔ گھر سے نکلتے ہیں یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں، یا شادی بیاہ ہم ان کا کرتے ہیں، یا کسی بھی ایسے موقع پر جب وہ ہماری نگاہوں سے تھوڑی دیر یا زیادہ دیر کے لیے اوجھل ہو رہے ہوں، تو ہم ان کو اللہ کے حفظ و امان میں دیتے ہیں کہ اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ یہیں سے ہمارے ہاں وہ مشہور لفظ نکلا ہے، اللہ حافظ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری حفاظت کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو جب مصر روانہ کیا تھا تو یہی کہا تھا، فاللہ خیر حافظا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور اصل حفاظت ہے ہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت۔ تو دوبارہ دہرائے دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حدود اللہ کی پاسداری کرو تو اس کو ہر مشکل میں اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جب تم مدد طلب کرو
تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، کیونکہ اصل میں وہی کام آنے والا ہے، وہی مدد کے لائق ہے اور وہی اس پر قادر ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی دنیاوی مفادات کی حفاظت کس کس طرح کرتا ہے۔ مثلاً بہت سے لوگ انشورنس کراتے ہیں، گاڑیوں کی انشورنس کراتے ہیں، لائف انشورنس کراتے ہیں، ہیلتھ انشورنس لیتے ہیں اور بہت سے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ خوف سے آزاد ہو جائیں، اگر ان کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ اس سے محفوظ ہو جائیں اور ان کو مشکل وقت میں کسی تکلیف کا یا ایسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ جس میں وہ بے یار و مددگار رہ جائے، کیونکہ یہ انسان کی ایک کمزوری ہے۔ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو خوف، فکر اور اندیشے لاحق رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، وہ ہے کمزور۔ بعض اوقات ہمیں کوئی ایک نعمت ملتی ہے، جسمانی قوت ملتی ہے یا مال ملتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرنے لگتے ہیں، یا کسی کے پاس کوئی اتھارٹی ہوتی ہے، کوئی حکومت اس کو مل جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کرسی بہت محفوظ ہے یا بہت مضبوط ہے، یا اس کے جان پہچان کے لوگ یا اس کا خاندان اس کے پشت پر ہے، تو ان چیزوں سے وہ اپنی حفاظت محسوس کرتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی سہارے ہیں وہ سب کمزور ہیں، سارے ہی کمزور ہیں۔ ایٹ ٹائمز انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بالکل تنہا رہ جاتا ہے، کوئی بھی اس کے کام نہیں آ سکتا۔ بیماری میں ڈاکٹرز کام نہیں آ پاتے، اسی طرح اچانک کسی مصیبت یا حادثے کے موقع پر بہت سی اور چیزیں انسان جن سے توقع رکھتا ہے کہ مدد کریں گے، مدد نہیں کرتے۔ اسی لیے انسان کبھی خوف اور غم سے نجات پا نہیں سکتا اور ہر وقت اس کو ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کو ویسے ہی ایک بیماری سی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ایک خوف کا شکار رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ چھت نہ گر پڑے، پتہ نہیں زلزلہ نہ آ جائے، پتہ نہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، گھر سے نہیں نکل پاتے، گاڑی پر نہیں بیٹھ پاتے، کچھ لوگ لفٹ میں نہیں چڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ کلاسٹروفوبک ہوتے ہیں، ان کو بند جگہوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے، کچھ لوگ بلندی پر نہیں جا سکتے، کچھ لوگ اور کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، کوئی چھپکلی سے، چوہے سے، مینڈک سے، کاکروچ سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بے پناہ ڈرتے ہیں۔ یہ طبعی ڈر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ویری نیچرل۔ لیکن پھر بھی انسان کو اس زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے اور ایک پروڈکٹیو لائف گزارنے کے لیے ان چیزوں کا چھوٹا موٹا خوف تو ٹھیک ہے، مگر اس درجے کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ انسان کے کام کے یا انسان کی پروڈکٹیو ہونے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی کہ انسان انہی چیزوں کا شکار ہو کر کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ مثلاً بزنس کرنا چاہتا ہے لیکن اتنے خوف کا شکار ہے کہ میرا تو پیسہ ہی ڈوب جائے گا، اس لیے وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ سفر کرنا ہے اس کو، لیکن اتنے خوف کا شکار ہے کہ نہیں، میں اگر جہاز پہ بیٹھ گیا تو جہاز گر ہی جائے گا، اس لیے سفر کرنا چھوڑ دے۔ یا اور مختلف توہمات کا جب شکار ہو تو انسان قدم نہ اٹھا سکے، آگے نہ بڑھ سکے۔ تو ان چیزوں سے نکلنے کے لیے مضبوط قوت ارادی چاہیے، اور وہ کب آئے گی؟ جب انسان کو یہ یقین ہوگا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ پر توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا، یقین ہوگا، اعتماد ہوگا کہ میرے ساتھ وہ ذات ہے کہ جس کو تھامنے کے بعد پھر انسان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں رہتی۔ وہ ایسے سہارے کو تھامتا ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لها۔ وہ ایسے کڑے کو تھام لیتا ہے کہ جس کو ٹوٹنا ہے ہی نہیں، باقی سارے سہارے کچے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کسی اور کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عنکبوت، کہ وہ ایسا گھر بناتی ہے جو سب سے کمزور گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن جن چیزوں کا ہم سہارا لیتے ہیں وہ سارے سہارے کمزور اور کچے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کمزور سہاروں پر اعتماد کرتے ہیں تو ہم پریشانیوں سے اور اس قسم کے خوف سے نکل ہی نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا سہارا لے۔